جو بات میں کہنے والا ہوں یہ بات سن کر شرم سے ڈوب مرو. جو کلمہ کو نہیں تھے انہوں نے 360 بت بنائے. چلو لات کو گن لو، منات کو، عزا کو. اور جو کلمہ کو ہیں انہوں نے لاکھوں معبود بنا رکھے ہیں، لاکھوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. گاہیں اور کبے اور آستان ہیں، ہر شہر میں ہر محلے میں ایک آستان ہے. صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، دوپہر کسی کو سلام. مشکل کشا فلاں، حاجت روا فلاں، دستگیری فلاں کرتا ہے، اولاد فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے. لاکھوں بنا رکھے. آج کل تو محبت کے دعوے ہیں اور نبی کا ذکر ایسے الفاظ سے کرتے ہیں جیسے نبی نہیں بلکہ کوئی معشوق ہو. سونیا سونیا لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا. رسول اللہ مانتے ہیں مگر بات دادا کی، باتیں قوم برادری کی، باتیں پیر و مرشد کی، باتیں اپنے امام کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اٹھا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ایک گمراہی والے کلچر میں سے اٹھا کے ان رافضیوں اور ناسبیوں کے سر پہ دے مارا علمی طور پر. رسول آپ ہے نماز فلاں کا طریقہ، رسول آپ ہے حج فلاں کا طریقہ، رسول آپ ہے روزہ فلاں کا طریقہ. ہم نہیں سمجھے کہ رسول اللہ کیا ہے. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کیا دعوت دی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ. یہ دعوت تھی آپ کی پہلی دعوت. کفار قریش نے کیا کہا؟ ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ قرآن نے ذکر کیا، ہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اجاعل الآلہۃ الہا واحدا. اگر ہم نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو مانا معبود ایک ہی ہے، پھر اور کوئی معبود نہیں. پھر یہ لات منات عزا، یہ خانہ کعبہ کے 360 بت، یہ کہاں جائیں گے؟ ان سب کا انکار کرنا پڑے گا، سب کی نفی کرنی پڑے گی. یہ فہم ہے کس کا؟ ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ اور شیبہ کا، کفار قریش کا جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تھا. معنی صحیح سمجھے. یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو سارے شرک سے ہمیں منہ پھیرنا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا معبود صرف ایک اللہ ہے. یہ ان کا فہم ہے جو کلمہ کو نہیں تھے، اور جو کلمہ کو ہیں، جو کلمہ کو نہیں تھے انہوں نے 360 بت بنائے. چلو لات کو گن لو، منات کو، عزا کو. اور جو کلمہ کو ہیں انہوں نے لاکھوں معبود بنا رکھے ہیں، لاکھوں. درگاہیں اور کبے اور آستان ہیں، ہر شہر میں ہر محلے میں ایک آستان ہے. صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، دوپہر کسی کو سلام. مشکل کشا فلاں، حاجت روا فلاں، دستگیری فلاں کرتا ہے، اولاد فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے. لاکھوں بنا رکھے. پھر کون بہتر ہے؟ وہ کلمہ کو نہیں تھے مگر کلمے کا فہم تھا. قرآن نے وہ فہم ذکر کیا، اس کی تردید نہیں کی. سمجھے صحیح ہو تم، مان بھی لو، مانا نہیں انہوں نے. آج لوگ مانتے ہیں اور لاکھوں درگاہیں بنا رکھی، لاکھوں آستانے بنا رکھی، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. تو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. انہوں نے پڑھا نہیں لیکن سمجھے صحیح. اور محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، سمجھتے نہیں. انہوں نے صحیح سمجھا بھی تبھی تو بہادرائی کی، ورنہ نام کا کلمہ وہ بھی پڑھ لیتے جیسے ہم پڑھ چکے. نام کا برائے نام پڑھ لیتے. وہ منافقین نے بھی پڑھا تھا، وہ بھی پڑھ لیتے. لیکن نہیں، اگر یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو پوری طرح ان کی غلامی کرنی پڑے.
پھر باپ دادا کی باتیں، خاندانی رسم و رواج سارے ختم، سب کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ یعنی فہم ان کا صحیح تھا۔ آئیے قصہ سنتے، صلح حدیبیہ کا قصہ معروف ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بات کرنے گئے اللہ کے نبی کے نمائندے بن کر۔ پہلے آپ نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ، جا کے بتاؤ انہیں ہم صرف عمرہ کرنے ہیں، کوئی ہمارا مقصد کوئی لڑنے کا یا کوئی تخریب کاری کا نہیں، فساد کا نہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ تو عمر نے کہا کہ یار مجھے نہ بھیجیں، کسی نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی مجھے غصہ آ جائے، کوئی بندہ لڑکا دوں پھڑکا دوں تو پچھلے قضیے ختم ہو جائیں گے، نیا قضیہ کھل جائے گا، مجھے نہ بھیجیں۔ عثمان کو بھیج رضی اللہ عنہ، حلیم طبع کے ہیں، متحمل ہیں۔ عثمان غنی گئے، طویل قصہ۔ پھر طے ہوا کہ ایک صلح نامہ تیار، اس کے لیے کفار کی طرف سے کون آیا؟ سہیل ابن عمر۔ سہیل ابن عمر بات چیت ہوئی، میں وہ قصہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، وہ طویل قصہ۔ کئی شرطوں پر معاہدہ طے ہو گیا، اب اس کو لکھو، تحریر کرو۔ تو آپ نے لکھوانا شروع کیا، لکھو من محمد رسول اللہ، یا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمر۔ یہ معاہدہ جو طے ہوا محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل بن عمر کے درمیان۔ سہیل بن عمر پھٹ پڑا، بول پڑا کہ ہو رسول اللہ، رسول اللہ کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، یہ کاٹو۔ آگے اس کا جملہ سنو، اور چلو پر پانی ہے تو ڈوب کے مر جاؤ۔ کیا کہا اس کافر نے؟ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی۔ میلاد منعقد کرتے ہیں لیکن پیروی کسی اور کی، نماز فلاں کے طریقے کا، روزہ فلاں کے طریقے کا، شرک کے اڈے قائم کر رکھے، اتباع نام کی شے ہے ہی نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، مانا آپ پر وحی اترتی، مانا آپ کی اتباع ہم پر فرض ہے، ہم پر وحی نہیں آتی، وحی آپ پر آتی۔ اطاعت اللہ کی کیسے کریں؟ اللہ اگر چاہتا ہر بندے کے گھر کی چھت پر اپنی کتاب بھیج دیتا، لو پڑھو اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ چنا؟ ایک شخصیت کا انتخاب کیا، وہ صاحب وحی، تم سب پر فرض ہے اس کی اطاعت کرو، بس اس کی پیروی کرو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اب کسی کا سکہ نہیں چلے گا، برادری کی باتیں ختم، قوم کی باتیں ختم، یہ جو آپ نے بنا رکھے ہیں مستقل لوگ، پیر و مرشد اور فلاں سب باتیں ختم۔ اب ایک ہی شخصیت کا سکہ چلے گا اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک آپ پر ایمان لانے کی بات ہے تو آپ پر ایمان لانا فرض ہے، اور جو ایمان لانا آپ پر فرض ہے اس کی پہلی شق رسول اللہ ہے۔ آپ کو کیا ماننا ہے؟ رسول اللہ ماننا۔ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ صاحب مقام محمود ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ کا مقام حق ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے سے پہلے آپ کو رسول اللہ ماننا۔ یہ ماننا فرض ہے اور مقدم ہے، باقی مقام آپ کا حق ہے، پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، حق ہے، قیامت کے دن حوض کوثر کے آپ والی ہوں گے، حق ہے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حق ہے، آپ کو خلیل اللہ کہا گیا، حبیب اللہ کہا گیا، سارا حق ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے سے پہلے رسول اللہ ماننا۔ رسول اللہ نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا۔ رسول اللہ مان لیا
سب کچھ مان لی. وجہ کیا ہے؟ آپ ساری اولاد آدم کے سردار کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. مقام شفاعت آپ کو کیوں ملے گا؟ آپ رسول اللہ ہیں. صاحب حوض کوثر کیوں ہیں؟ آپ رسول اللہ ہیں. صاحب مقام محمود کیوں ہوں گے؟ آپ رسول اللہ ہیں. حبیب اللہ کیوں ہیں؟ خلیل اللہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا. رسول اللہ نہیں مانا، 1000 قصیدے کہہ دو، کچھ نہیں مانا. اور رسول اللہ ماننے والا کون ہے؟ جو پوری طرح عقیدے میں، عمل میں، منہج میں، خلق میں، سیاست میں، تزکیہ میں اللہ کے پیغمبر کی غلامی اختیار کر لے. کوئی نہیں اور. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مقتدا ہیں، میرے وہ امام ہیں جن کی پیروی مجھ پر فرض ہے. کسی اور کا نام نہیں، کسی شخصیت کا نام نہیں، بس ایک ہی شخصیت کا سکہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بڑا آپ کا لقب اور آپ کا وصف، آپ اللہ کے رسول ہیں. صحابہ آتے یا رسول اللہ، اسی لقب سے آپ کو یاد کرتے، یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول. قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، اللہ کا رسول. آج کل تو محبت کے دعوے ہیں اور نبی کا ذکر ایسے الفاظ سے کرتے ہیں جیسے نبی نہیں بلکہ کوئی معشوق ہو. سونیا سونیا. کبھی کسی صحابی نے کہا یہ حسن آپ کا حق ہے، اس طرح آپ کو پکارنا سونیا؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ آپ رسول اللہ ہیں، سب سے اونچا مقام آپ کا رسول اللہ ہونا. رسول اللہ ماننے والا کون ہے؟ جو آپ کا فرما بردار ہو، جس کے اندر اتنی غیرت ہو آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، کہ سامنے رسول اللہ ہو، پیچھے پوری کائنات ہو. رسول اللہ کا فرمان کچھ ہو اور پوری دنیا کی بات کچھ ہو. ایسی غیرت ہو آپ کی اتباع کی کہ پیچھے جھانک کر بھی نہ دیکھے. سننا تو دور کی بات ہے، جھانک کر بھی نہ دیکھے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا رسول اللہ کی طرف کر لو، دین حنیف کی طرف کر لو. دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ مقام رسالت اور یہ معنی رسول اللہ ہونے کا. جن بندوں کا یہ عقیدہ بن جائے وہ بندے اللہ کے ہاں بڑے کامیاب. اور اگر آپ نے اس عقیدے میں کوئی خلل پیدا کیا تو پھر بڑے مجرم ہیں آپ. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، آپ نے ایک سوال کیا، کچھ صحابہ سامنے تھے. اگر تم گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر میں کسی اجنبی کو دیکھو، کسی غیر مرد کو دیکھو، تو کیا کرو؟ سامنے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیتے، اس تلوار کی دھار سے اس کا سر اڑا دوں، اس دھار سے وار کروں گا. وہ پڑا اس کا سر. فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو. اس کی غیرت پر حملہ ہوا تو قتل کرنے پر تیار. یہ سعد کی غیرت، اس کی غیرت کو کسی نے للکارا، غیرت کو روندنے کی کوشش کی، گردن اڑا دے گا. انا اغیر من سعد، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں. میری غیرت کا تعلق میرے دین سے اور میرے پیغام سے. اس پیغام کو کسی نے پامال کیا، میرے دین پر کسی اور کو مقدم کیا، میری بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دی، تو پھر میری غیرت کا تقاضا کیا ہوگا؟ سعد کی غیرت تو محدود ہے، اس کے گھر کی 4 دیواری تک. میری غیرت کا تقاضا لامحدود ہے. اگر میرے پیغام پر کسی کی بات کو مقدم کیا، کسی کی رائے کو ترجیح دی،
تو پھر میری غیرت کا تقاضا کیا ہوگا؟ اور آگے واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے، اس کا حق توحید ہے، اس کی غیرت کا تعلق اس کی توحید سے. اس حق کو پامال کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی غیرت کے تقاضے پھر کیا ہوں؟ کو عافیت کا سامان ہوگا. سعد کی غیرت یہ قتل، تو میری غیرت کو دلکارو گے، اللہ کی غیرت کو دلکارو گے. میرا یہ دین، یہ کتاب و سنت، اس پر کسی اور کی بات کو ترجیح دو گے تو پھر میری غیرت کا کیا معاملہ ہوگا، کیا تقاضا ہوگا؟ اور اللہ کی غیرت جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ہر نعمت اس کی دی ہوئی، اس کی غیرت کو دلکارو گے. کوئی معبود اور بناؤ گے، کسی شخصیت کو، پتھر کو، حجر کو، شجر کو اللہ کے برابر قرار دے دو گے. اتنا بھیانک ظلم. واللہ احکم الحاکمین، اور یہ پتھر اللہ کے برابر. تو اللہ کی غیرت کا تقاضا کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے. جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، صرف ایک ہی صورت میں داخل ہوگے کہ یہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے. گزارتے رہنا، گزار پاؤ گے؟ نہ کبھی گزرے گا، نہ تم جہنم سے نکلو گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب، کربناک عذاب جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار. مسند احمد کی حدیث ہے. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جہنم سے باہر کھڑا کر دے گا، اس کے پاؤں کے نیچے 2 کوئلے آگ کے ڈال دے گا، جہنم کے 2 انگارے، بس باقی جسم محفوظ ہے آگ سے. لیکن یغلی بہما دماغہ، ان کوئلوں کی شدت سے اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے. تو کیسے اس جہنم کے عذاب کو برداشت کرو گے؟ اللہ کی غیرت کو دلکارو گے پھر یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا جھیلنا پڑے گا. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر آئے، اللہ کے نمائندے بن کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا بڑی کلفت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ. آپ کی بعثت سے قبل لوگ مختلف حرکات اور گناہوں میں ملوث تھے. شرک بھی تھا، خرافات بھی تھی، چوری، ڈاکے، زنا اور قتل و غارت گری، ہر چیز تھی. ان سے پوچھا جاتا یہ شرک تم کیوں کر رہے ہو، یہ خرافات کیوں؟ تو کہتے وجدنا آبانا، ہم نے اس طریقے پر اپنے باپ کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ کفار قریش نے بات کی کب؟ جب نبی مبعوث نہیں ہوا تھا. باپ دادا کی بات آج بھی ہو رہی ہے حالانکہ نبی موجود ہے. کس قدر نبی کی غیرت کو دلکارا جا رہا ہے. یہ کفار قریش نے بات کی، نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے. بعد میں بھی باتیں کرتے رہے، یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں. قوم ہے، برادری ہے، باپ دادا ہے، اس نظام کو نہیں چھوڑ سکتے حالانکہ نبی موجود، محمد رسول اللہ موجود. تو آپ کی پیروی کرنا فرض ہے.